جناب مولانا مجاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. اینڈ آج اذان مغرب کا وقت ہو گیا 5:45 پہ، اینڈ ان سے بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج سے ایک ٹاپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں عجیب و غریب اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ ٹاپک ہے دجال. دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ یہ سارے جو ٹاپک ہیں اس کے اوپر آپ سے میں گفتگو کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے سماعت کریں گے. اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کاشی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیجیے گا. ان کی ویب سائٹ پہ یہ آرکائیو کے اندر یہ رہتا ہے. ہمارا پروگرام جو ہے 24 آور تو رہتا ہی ہے. وہاں مس ہو جائے تو پھر ایک چینل دوست کا ہے وائٹ سٹون 786، وہاں جا کے بھی سن لیجیے گا. چلیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. دجال جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے، عادت کیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، طریقہ کیا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں. مسلمان جب بھی کبھی تقریر کرنے لگتا ہے، گفتگو شروع کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے. میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. سنیے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا. اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث کی فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ. اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا. وہ شام و عراق، سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا. اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی. غور ہے، سماعت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے. فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی. دیکھا آپ نے، 1,23,999 انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پیدا نہیں ہوا. پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے. 3 چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں. وہ دجال یہ آ کے کہے گا میں پہلے تو کہے گا نبی. تو یہ تو مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے، تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند. تو حالانکہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے. تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا. یہ دجال جو ہے بر وزن فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام چونکہ حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے. حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتا چلتا ہے. تو کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی؟ آج کے دور میں سارے علامہ، مفسر، مفکر، محدث، مقرر، یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں. حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا. فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا؟ دجل کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا. تو جو اپنے جھوٹ، ملمہ سازی، فریب کاری اور اپنی طاقت، افرادی قوت، فوجی طاقت سے حق کو ڈھانپ لے گا،
उसके लिए ये नाम लिखा गया और उसके अंदर यही सलाहियत होगी। 70,000 तो मुसलमान जो हैं वो भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ये बात याद रखिए, जब वो निकलेगा ना तो 70,000 मुसलमान और 70,000 यहूदी, ये तो वो लेके चलेगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो, उसकी आर्मी कितनी पावरफुल है। और दजल किसी नकली चीज के ऊपर सोने का पानी चढ़ाने को कहते हैं, यह भी दजल का एक माना है। क्या मतलब कि नीचे की चीज सोना नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर चढ़ा दिया वो सोना है। बहुत सी चीजें आजकल आप देखते हैं, बाजार से आप जाते हैं लेने के लिए, तो आपको जो जेवर मिलता है वो आर्टिफिशियल होता, उसके ऊपर क्या है, सोने का पानी चढ़ा होता, तो नीचे सोना तो नहीं है ना। तो यही हाल है कि दज्जाल क्या करेगा, वो इंसानी हुकूक के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, माशी खुशहाली के नाम पर, माशरती मुसावात के नाम पर, फलाह बहबूद की खातर मनसूबाबंदी, फन के नाम पर पूरी दुनिया को धोखा देगा। आप देख लीजिए इंसानी हुकूक के नाम पर क्या किया जाता है, जमहूरियत के नाम पर मुल्कों में क्या होता है। माशी खुशहाली कहेगा कि माशी खुशहाली आएगी, तुम लोग जो है मनसूबाबंदी इख्तियार कर लो। तो वो एक असल हकीकत जो धोखा दही है, जो फ्रेब है, उसके ऊपर मुलम्माकारी करेगा बड़े बड़े अच्छे लफ्जों की, ये उसका फन होगा। अब फन के नाम पर आप देख लीजिए, फनून लतीफा के नाम पर दुनिया में क्या होता है, तो वो यही काम करेगा पूरी दुनिया के ऊपर। फन के नाम के ऊपर हर एक को नचनिया बना देगा, हर एक को डांसर बना देगा, फन के नाम के, ये फन है। तो दज्जाल अकबर को दज्जाल मसीह भी कहा गया है। अब आप समझ गए कि दज्जाल को दज्जाल क्यों कहते हैं। ये मैंने सिर्फ मिसालें दी हैं कि यानी दज्जाल जो है वो बुरी चीजों को ढांपेगा, अच्छी चीजें उसके ऊपर रख देगा। तो बातल को जो फैलाएगा बातल को, लेकिन उसके ऊपर मुलम्माकारी करेगा अच्छाई की। तो इसी दज्जाल का नाम दज्जाल अकबर, ये जो इसको दज्जाल अकबर जो आएगा कुर्ब क़यामत जो है, इसको दज्जाल मसीह भी कहते हैं, मसीही दज्जाल भी कहा गया इसको। अब मसीह तो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, तो इस दज्जाल को मसीह क्यों कहते हैं, यह समझना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मसीह कहते हैं, वहां मसीह बमाना मासिह है, यानी बमाना फाइल है, यानी छूने वाला या सयाहत करने वाला, चलने वाला। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहते हैं कि वो बीमार को छूते थे तो अल्लाह ताला की पावर से शिफा दे देते थे। वो बस चलते ही रहते थे, उन्होंने कोई अपना को आलीशान मकान नहीं बनाया, कभी यहां कयाम कभी वहां कयाम, अपनी वालदा मोहतरमा के साथ यूं ही सफर पे ही रहते, तो इसलिए भी उनको मसीह कहा जाता है। तो लेकिन ये जब हम तशरीह करते हैं कि मसीह बमाना मासे है और मसीह बमाना सयाहत करने वाला है, तो ये तो उसके अंदर भी है। दज्जाल भी छूता है और दज्जाल भी सयाहत करेगा, तो फिर फर्क क्या हुआ। तो सुनिए, फर्क यह है कि वो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम मसीहुल खुदा हैं, हुदा हुदा हा के साथ, खुदा नहीं, हुदा हैं, हदायत के मसीहा हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम मसीह सादिक हैं। और ये जो दज्जाल है ये मसीहुद दलाला है और मसीह कासिब है ये। और दज्जाल को जो मसीह कहा गया है, उसके कहने की एक बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि उसकी एक आंख और अबरू नहीं है। यह बात याद रखिए कि जो सबसे बड़ी वजह है उसको बयान करने की, उसकी एक आंख नहीं और आंख के ऊपर अबरू जो है वो भी उसके नहीं। इब्ने फारिस ने यही माना बयान किए हैं, और यह माना बयान करते हुए एक हदीस हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल की। वो हदीस मुबारका क्या है, सुन लीजिए। व इन्न दज्जाला ममसूहुल ऐनी अलैहा ज़फ़रतुन गलीज़तुन, बिलाशुबा दज्जाल मिटी हुई आंख वाला है, जिस पर एक गलीज भद्दा सा नखूना यानी फुली है, वो गोश्त जो है वो बढ़ जाता है और आंख को कवर कर लेता है। तो हदीस का जब मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि दज्जाल की एक आंख ही नहीं बल्कि दोनों आंखें ऐबदार होंगी। बाज़ हदीस हम पढ़ते हैं तो उनसे मालूम होता है कि उसकी एक आंख नहीं और भी जो है दूसरी आंख भी होगी। तो सुन लीजिए, इसमें जो है ये मत समझिए कि हदीस जो है इनमें तारुज आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उसकी दोनों आंखें ही आबदार होंगी, दोनों आंखें। एक आंख जो है वो उसकी बिल्कुल बंद, और उसके माथे के ऊपर काफ फा रे जो है वो लिखा होगा, और इसको मुसलमान जो है, जो सच्चा मुसलमान मोमिन होगा, उसको फौरन से वो नजर आ जाएगा। तो यहूदियों के नजदीक इसका नाम जो है, कहते हैं कि ये यबुल इसका नाम है, या यूबिल या हुबल है, लेकिन इस्लामी इस्तिलाहात के अंदर इसके माना जो है वो होते हैं उसके जो तागूत है। कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो दज्जाल जब आएगा, कहां से ये आएगा और कब बरामद होगा, गुफ्तगू अभी जारी है। इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जैसे हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले 548 के ऊपर है इस्लाम और हमारी जिंदगी के सेगमेंट शुरू होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज हमारे टॉपिक की दूसरी किस्त है, दूसरा हिस्सा है। पहली में मैंने आपको दज्जाल के माना बतलाए थे कि उसके माना क्या हैं और उसके नाम की मीनिंग जो है क्या है। आज ये है कि दज्जाल के मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात। कुछ लोग ये कहते हैं कि दज्जाल किसी मुल्क का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी निज़ाम का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी तंजीम का नाम है। तो जिन लोगों ने कहा कि दज्जाल जो है वो किसी मुल्क का नाम है, उन्होंने कहा कि जी जिस मुल्क में वो रह रहे हैं अमेरिका, बोले कि ये दज्जाल है। जो लोग अमेरिका में नहीं रहते और जब कभी गुस्सा आता है तो अपनी अवाम को कहते हैं कि ये दज्जाल है, क्योंकि वो खुद यहां नहीं रहते, जब वीजा मिलता है तो फिर आ जाते हैं। दज्जाल की एक आंख बतलाई गई है, अमेरिका की भी एक आंख है, मादियत की आंख, रूहानियत की आंख बंद है और एक आंख है उसकी, वो मादियत की, वो खुली है और उसकी करेंसी पर भी एक आंख बनी हुई है। वो ये दलील देते। इस हद तक तो ठीक है कि अमेरिका की तहजीब सरासर मादियत परस्ती पर कायम है और दज्जाल को जाहिर होने के लिए जो वसाइल दरकार होंगे और जो माहौल चाहिए वो तमाम गैर मुस्लिम ख्वाह कहीं भी रहते हों मुहैया करने के लिए दिन रात साइंसी, माशरती, सियासी तौर पर तहकीकात में लगे हुए। ये तो ठीक है कि दज्जाल की राहें हमवार कर रहे हैं, मगर अमेरिका दज्जाल नहीं है, क्योंकि दज्जाल किसी मुल्क या हुकूमत का नाम नहीं है। ये एक मुतय्यन शख्स है जो एक मुकर्रर वक्त में मुकर्रर जगह से जाहिर होगा। अब उसके तामुन करने वाले बहुत से हैं, वो अब कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम दज्जाल अकबर की गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो एक मुतय्यन शख्स है, एक आदमी है। अब हमारे पास कौन सा जरिया है कि जिसके मुताबिक हम बतला सकें, यकीनी जरिया हो कि वो कौन होगा? तो हमारे पास जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो दलाइल देने से पहले ये जान लीजिए कि हमारी गुफ्तगू दज्जाल अकबर से है। वैसे तो हर वो आदमी दज्जाल है जो दज्जाल की राह हमवार करता है, उसका मंशूर चलाता है, दीन से हटाता है, हक को छुपाता है। इसी तरह के दज्जालों के बारे में हुजूर ने एक हदीस में बताया कि उनकी तादाद 30 होगी। मुस्नद उमर बिन अब्दुल्ला बिन खत्ताब में है कि उनकी तादाद 30 बताई है कि ये 30 झूठे दज्जाल, ये छोटे दज्जाल होंगे। एक और हदीस के अंदर, यह हदीस मुस्नद अबी याला में है, इसमें बताया गया कि 70 दज्जाल होंगे। तो इसी तरह एक और हदीस मुबारक है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, उसमें 27 दज्जाल के बारे में बताया गया। तो आप ये मत समझिएगा कि ये 27, 30 और 70 आपस में तारुज है। असल में कुछ दज्जाल हैं वो बी कैटेगरी के हैं, कुछ दज्जाल हैं वो सी कैटेगरी के हैं, लेकिन जिसकी हम गुफ्तगू करते हैं कि दज्जाल आएगा वो अद-दज्जालुल अकबर है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। अद-दज्जालुल अकबर जो है ये मुल्क या हुकूमत नहीं, एक मखसूस हुलिया सूरत रखने वाला इंसान है। आइए अब हम देखते हैं हदीस मुबारका में कि वो कौन है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन नवास बिन समाआन से काला ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक नौजवान मर्द होगा, उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे, वो एक आंख से काना होगा। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो काबा का तवाफ कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं खुद को कि इसी दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोटा भारी भरकम जिस्म था, सुर्ख उसकी रंगत, घुंघरियाले बाल छोटे और एक आंख से नबीना, और उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है कि उसकी पेशानी पर, फोरहेड पर लफ्ज काफर लिखा होगा और हर ईमान वाला चाहे पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ वो उस लफ्ज को पढ़ सकेगा। तो इन अहादीस से यह खुलासा वाज़िह हो गया कि दज्जाल जो है ये एक नौजवान होगा, भारी भरकम उसका जिस्म होगा, रंगत उसकी सुर्ख होगी, बाल उसके छोटे और घुंघरियाले होंगे, दोनों आंखें ऐबदार होंगी, एक आंख ऐसी होगी जैसे लटकता हुआ अंगूर का दाना है, और पेशानी पर काफर लिखा होगा। सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा, भले से पढ़ना जानता हो, वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल, वो पढ़ लेगा। दूसरे लोग पढ़े लिखे भी होंगे तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो इन अहादीस की रोशनी में यह तय पा गया कि दज्जाल किसी मुल्क, हुकूमत या तंजीम का नाम नहीं, ये एक मर्द है जो आएगा। अब ये एक और हदीस सुनते चाहिए, ये मुस्नद इमाम अहमद में है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस मुसलमान शाम के जबल दुखान की तरफ भाग जाएंगे
اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا. یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا. پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا، یہ سوال ہے. یہ تو طے ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معاون تو ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے. اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک طویل حدیث ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں. مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی. اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانچی نے اعلان کرنے والے نے الصلاۃ جامعہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے. فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی شے سے ڈرانے کے لیے. میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا. اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا. سمندر کے اندر 1 ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ. آخرکار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے. وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے. تو ایک جانور، تو ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ آواز آئی میں جساسہ ہوں. اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے. ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے. اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے اور ٹخنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، یعنی اس کے گھٹنے بھی باندھے ہوئے ہیں اور ٹخنے بھی باندھے ہوئے ہیں. ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو. تو ہم نے یہاں آنے تک تمیم داری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں. تو اب وہ جو دجال ہے، وہ جو بندھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ. اخبرونی عن نخل بیسان اسالکم عن نخلھا هل یثمر قلنا له نعم. میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا آتے ہیں. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے. اب بیسان کیا ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا. اور یہ میرے جتنے سامعین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں. یہ شرجیل نہیں ہے، یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی، وہ نقطہ پیچھے لے جاتا ہے. یہ شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا. 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا. 1948 میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا. یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے. 626 ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل. دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا ہی کثیرۃ الماء. وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. پانی تو بہت زیادہ ہے، لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا. یہ دوسری علامت تھی. تو بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے. تو بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے.
اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر، گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج عقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، یہ چشمہ کیا ہے، کیا بتایا؟ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موجود ہیں، آئیے ان کو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹاپک کو اتنی توجہ سے لوگ جو ہیں وہ سماعت کریں گے۔ ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا، تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے۔ اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نعیمی تم نے اس ٹاپک کو کیوں شروع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطبہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، جلدی نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک جاننا بھی اس کے بارے میں ضروری ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفارمیشن جو ہے وہ نالج بڑھاتے رہیے۔ سنیے، دجال سے جس کی ملاقات ہوئی، تمیم داری کی، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی، اس میں تیسرا سوال یہ تھا، اور آج یہ تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے، کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی، بھاری بھرکم جسم والا، گھنگریالے بال چھوٹے اس کے، کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ زغر جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا، فاؤنٹن کے پاس۔ یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں عین زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ یہ جو زغر ہے نا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال، یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے، اور یہ جگہ بھی اب اسرائیل میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی، کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو آبیار کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا اب کیسی حالت ہے؟ کہا ارد گرد کہ عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ تم کون ہو، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے، مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر۔ اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہمیں۔ ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے، بہت عرصہ سے ہے وہ، اور زمین کے اوپر ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہائش گاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے، کچھ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے دجال۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے؟ اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، آپ ابھی گوگل پہ جائیں، اگر آپ پے نہیں کرتے تو ذرا
देर की तस्वीर मिलेगी, पहली बहुत पुरानी, और अगर आप पे करते हो तो गूगल अर्थ आपको बता देगा आपका घर कहां है। हमारे दोस्त यहां बैठकर अपनी गली, अपना मोहल्ला देख लेते हैं। तो अगर गूगल अर्थ एक आम आदमी जो है वो अपना गली मोहल्ला देख रहा है, जैसे आप कराची में रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, तो आप अपना एड्रेस डालिए, वो आपको 2 साल पुरानी तस्वीर दे देगा अगर आप पैसे नहीं देते। अगर पैसे देते हो तो गूगल अर्थ जो है वो आपको करंट जो है वो पिक्चर देगा। तो जब ये टेक्नोलॉजी आपके पास है, एक आम आदमी के पास है, तो ये याद रखिएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी आम आदमी के पास तक कम से कम 10-15 साल के बाद आती है। ये जो कैमरे तुम आप यूज कर रहे हो अपने सेल के अंदर, ये कैमरे 20 साल पहले इंटेलिजेंस यूज कर चुकी, इतने छोटे छोटे कैमरे जो है। तो जो टेक्नोलॉजी अवाम यूज करती है वो अमेरिका में तो 10-15 के बाद आ जाती है, बाहर दूसरे मुल्कों में पता नहीं कितने सालों के बाद पहुंचती है। खैर, तो अगर आप देख पा रहे हो अमेरिका में बैठकर अपने हैदराबाद को, अपने कराची को, तो बताइए जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और उन्होंने आपको नहीं दी, वो क्या क्या नहीं देख सकते। उन्होंने तो पूरी जमीन को यूं छान मारा और हमारे पाकिस्तान की गली का चप्पा चप्पा उन्होंने माप दिया है। ये शायद मालूम ना हो, कि लोग जानते होंगे, तो हर चीज जो है वो मालूम है। तो ये दजाल क्यों नहीं मिल रहा? तो मैं रिसर्च करने लगा कि जब इतने पावरफुल लोग उसके इंतजार में हैं, अपना निजात दहिंदा उसे करार देते हैं, तो वो क्यों नहीं मिल रहा? तो मैंने पूछा, रिसर्च की कि वो कहां रहता है, तो किसी ने कहा कि चिड़िया के घोंसले में रहता है। तो फौरन से हंसी छूट गई कि भाई चिड़िया के घोंसले में इतना बड़ा कहां से बंदा रहेगा भाई। उन्होंने कहा नहीं, चिड़िया के घोंसले से मुराद कुछ और है। अच्छा, एक साहब कुछ कहने लगे कि वो लकड़ी के ताबूत में रहता है, एक साहब कहने लगे वो पहाड़ के गार में रहता है। ये तहकीक है सबकी। कभी कहते हैं कि जमीन के करीब कोई सैयारा है, उस सैयारे के अंदर दज्जाल रहता है। कभी कहते हैं कि ये खला के अंदर रहता है। और ये तजाद बयानियां बतला रही हैं, ये तजाद बतला रहा है कि किसी को कंफर्म मालूम नहीं है कि वो कहां है। अब दुनिया के सच्चे तरीन इंसान से पूछते हैं कि वो कहां है। क्यों? दुनिया का सच्चा तरीन इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास सारी खबरें हैं, वो हमें बतलाएंगे कि यह दज्जाल कहां रहता है। इसलिए कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो उससे आती है कि जो अल्लाह ताला है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है और जिसने इसको भी बनाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें बतलाएंगे। तमीमदारी का वाकया सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मिंबर पर मारा, अपना डंडा जो है वो मिंबर पर मारा और फरमाया, ये है तैबा, ये है तैबा, तैबा मदीना शरीफ, ये है तैबा, ये है तैबा। फिर फरमाया, तुमको यही बताया करता था और जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुद्र में है, बुहैराए रूम बनता है। शाम का समुद्र सीरिया का जो है वो बुहैराए रूम बनता है। ना वो शाम के समंदर में है, ना यमन के समंदर में है। यमन को कौन सा लगता है? वो बहरे अरब लगता है। ना वहां है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। हुजूर ने 2 मरतबा कहा। और जब किसी चीज की ताकीद करनी हो, ताकीद करनी हो, तो आप उसको बार बार बोलते। तो हुजूर ने कहा वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ जो है वो इशारा किया, मशरिक की तरफ जो है वो इशारा किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा कर दिया। हम अब तलाश करेंगे कि जजीरतुल अरब में बैठकर अगर मशरिक बने तो वो कौन सी जगह बनेगी। तो जजीरतुल अरब में बैठकर जब मशरिक की तरफ इशारा किया जाता है तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जगहें मशरिक की साइड पे आती हैं, जिन्हें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी, ईसाई भी ये कहते हैं कि वो शैतानी समुंदर है, डेवल्स सी, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा। ये 3 नाम दिए जाते हैं। अगर आप जजीरतुल अरब में बैठे, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया मशरक की तरफ जिस जगह से, तो वहां आप बैठकर जब मशरक की तरफ देखेंगे तो ये 2 आपको वहां 2 जगह ऐसी नजर आती हैं। उनमें से ये डेवल्स सी भी है। अब ये डेवल्स सी, इस पे जब हम गौर करते हैं तो हैरानी ये होती है कि मुस्लिम मुल्क तो वहां कोई है नहीं, तो ये शैतानी समुंदर का आलमी नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये तो मुसलमानों की है, दूसरे लोग उसको ये क्यों करार दे रहे हैं? तो जब हम उस पर गौर करने लगते हैं तो आप गौर करें कि यही डेड सी, ये तो आगे चलती चलती ये आकर बिल्कुल अमेरिका के करीब पहुंच जाती।
اب ہم اس پہ ریسرچ کرنے لگے تو ہمیں جو سب سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں برمودا ٹرائینگل نظر آتا ہے. گفتگو ابھی جاری ہے, اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بتائیے کلفی winner and the subject line and in the body put your first and last name and of course we need your contact number as well. prize@sunneedsradio.com. اس وقت آپ کو لے کے چلنا ہے ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلام اور ہماری زندگی. مولانا مختار نعیمی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور once again آج اذان مغرب کا وقت ہے 5:50 ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارے ٹاپک کا چوتھا حصہ ہے. تو سوال یہ تھا کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اب کہاں ہے؟ محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے. وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں ملتا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے. تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہیں پہنچا کہ وہ جگہ صرف برمودا ٹرائینگل ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے. یہ برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے. صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں. اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائینگل کہتے ہیں. برمودا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے. اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو، جنوب مغربی سرا اس کا میامی ہے، میامی فلوریڈا. آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ جو جگہ ہے 1850 میں یہ برمودا تکون اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئیں. اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے. پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا 340 افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں. 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے. 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا. پائلٹ بولتا ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا، ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں. ایئر بیس سے پیغام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو. پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا کہ مغربی سمت کہاں ہے. اور جب وہ یہ میسج پہنچا رہا تھا واپس، اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، 4-5 کا ٹائم تھا، تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا. تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا، سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیتے. مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے، آخر کار رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی یہاں کے یہیں غائب ہو گئے. ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 پہ پھر ایک اور طیارہ بھیجا گیا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو، اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے.
باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تامہ رکھتا تھا، یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا۔ میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے، ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا، اور اس طاقت کو، جو طاقت برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، جو لہریں ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے 1960 45 کے اوپر یا 59 پہ چلا رہے ہو، یہ گاڑی 10,000 گنا رفتار کے ساتھ تیز چلنے لگ جائے گی۔ اس کے سامنے پیٹرول کوئی چیز نہیں، گیس کوئی چیز نہیں، اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں۔ یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی جائے، وہ لہریں اس کو تروڑ مروڑ کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برموڈا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے، اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو، صرف برمودا ٹرائنگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، اور شیطان کا سب سے زہریلا تیر جو ہے وہ دجال ہے۔ کارآمد اور زہریلا تیر جو، تو معلوم یہ ہوا، اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا، برمودا ٹرائنگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے، ادروائز تو نکال لائیں گے، ڈھونڈ لیں گے اسے۔ تو یہی، لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ 2 ڈاکٹر کہتے ہیں، کہ ڈاکٹر جیمز اور ڈاکٹر موریس جیسوب کہتے ہیں یہ 2 ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا۔ اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا، لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے، دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی۔ گاڈ نوز بیٹر کیا مسئلہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہے۔ جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ، گھٹنے اور ٹخنے زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آزاد کر دیے جائیں گے، اور وہ باہر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ مقناطیسی لہروں کو کم کر دے، یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں کے اوپر کنٹرول پا لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے اوپر اڑن تشتریاں دیکھی ہیں، وہ جو ایلین کی نہیں آپ دیکھتے، وہ ایلین جس پر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہاں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان لہروں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندری جزیرے سے نکل کر دجال بعد میں پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے، اور میری عقل کے مطابق وہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے۔ کیوں کہ وہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پھر پبلک کے سامنے کب آئے گا، عالمی اعلان کب ہوگا، لوگ اس کو جانیں گے کب؟ تو دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں، وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ مسند امام احمد، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ کی ویرانی ہے، مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم، اور جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کی فتح ہے، جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھرنے لگ جائیں گے، انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ یہ دجال سے پہلے کی بات ہے۔ اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس جیروسلم آباد ہو جائے گا، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد دجال آئے گا۔ یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کے میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے۔ بارش بند ہو کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے 3 سال سخت ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے، اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا، اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا، اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے، زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا،
आसमान बारिश मुकम्मल तौर पे बंद कर दे, ए जमीन तू मुकम्मल तौर पर अपनी ज़राअत रोक ले, हत्ता कि जानवर जो हैं वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जानवर तो घास खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं, तो यानी गोया कि जमीन पर घास उगना भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ये है शैतान से पहले के 3 साल। इब्ने माजा शरीफ में ये हदीस मुबारक है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा की स्टडी करने के बाद अहादीस के मुताले से मैं आपको बता सकता हूं कि दज्जाल के ज़हूर से कुछ साल, उसके पब्लिक में आने से पहले क्या हाल होगा। बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा, जंग अजीम होगी, मदीना शरीफ वैरान हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कुस्तुनतुनिया की फतह हो जाएगी, मुकम्मल कहत हो जाएगा, ना बारिश होगी ना फसल, लोग बुग़्ज़ व अदावत की वजह से बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से उसका माल और औलाद छीनेंगे, यानी एक दूसरे के बच्चे भी छीन लेंगे। ये लोग एक आदमी की बैत के लिए इकट्ठे होंगे जो बद इखलाक होगा, बेइल्म होगा, मुल्क में लाकानूनियत और उसके पास उससे निजाम भी नहीं चलेगा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोग 2 किस्म के रह जाएंगे, एक जो मोमिन होंगे उनके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, ये बोल कम होंगे, दूसरे मुनाफिक होंगे, ईमान नहीं होगा, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये फितने जब फैल जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी दिन उसका इंतजार करो कि वो पब्लिक में अपीयर हो जाएगा, या अगले दिन उसका इंतजार करो। तो दज्जाल किस मुल्क में आएगा? एक हदीस में है कि वो इस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। सही मुस्लिम शरीफ बाब जिक्र दज्जाल के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। हो सकता है कि वो निकले तो शाम और इराक के बीच से, मगर पब्लिक में ऐलान तब हो जब वो इस्फहान, ये ईरान का शहर है, वहां के यहूदी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे तो पूरी दुनिया में खबर जो है वो आम हो जाए। अब हमें ये देखना है कि जब ये आएगा तो इसके पास पावर कितनी होगी और ये करेगा क्या। आप हमारे साथ रहिए, इजाजत दीजिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब इस वक्त हमारा सेगमेंट जिसका नाम है इस्लाम और हमारी जिंदगी, वो प्रोग्राम शुरू हो रहा है 5:38 ऑन द क्लॉक एंड आज अज़ान मगरिब का वक्त होगा 5:51। इस वक्त मौलाना वक्तान नईमी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, का शुभ है। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हमारे टॉपिक की 5वीं किस्त है, दज्जाल के पास कितनी पावर होगी जब वो आएगा। आइए हदीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि दज्जाल जब बरमूदा ट्रायंगल के किसी जजीरे से निकलेगा, वो वहां वो कैद है, जिस दिन उसके खुरूज का अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा उस दिन उसे बहुत गुस्सा आएगा। जिस दिन उसका टाइम हो चुका होगा उसे इतना गुस्सा आएगा कि वो गुस्से में अपनी जंजीरों को जो है वो तोड़ देगा और वो जंजीरें भी उस दिन टूट जाएंगी। जैसे किसी ताकतवर को रस्सियों से जकड़ा हो, फिर एकदम वो अपनी ताकत का मुजाहरा करे, चीखे, हाथ पांव को खींचे, बिल्कुल यूं ही उस दिन दज्जाल करेगा और वो जंजीरें जो हैं वो टूट जाएंगी। क्या वो अब ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वो टूटेगी भी नहीं। जब अल्लाह का हुक्म होता है, कितनी ही ताकत हो, कितने ही हालात मुवाफिक हों, वो काम उसी वक्त होगा जब अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर आता है। कोई और उसे आजाद करने के लिए नहीं आएगा। आप समझेंगे दज्जाल जो बांधा हुआ है तो कोई बंदा आएगा, आकर उसके पास चाबी होगी, वो आकर उसका ताला खोलेगा और उसको आजाद, ना, नहीं, वो खुद ही, उसको इतना शदीद गुस्सा आएगा कि उसकी वजह से उसकी जंजीरें जो हैं वो टूट जाएंगी। अब वहां से निकलते ही पहले ये उधर का रुख करेगा जहां उसके चाहने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। तो दज्जाल के चाहने वाले इंतजार जहां कर रहे हैं, शाम और इराक से होता हुआ ये इस्फहान में पहुंचेगा। वहां हजारों की तादाद में इस्फहान के अंदर यहूदी जो है उसकी जमात में शामिल हो जाएंगे पहले ही। और ये शामिल क्यों होंगे, ये लोग क्यों शामिल हो जाएंगे? वजह यह है कि ये आज भी अपनी इबादत में उसकी रिहाई की दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक बादशाह का वादा किया था उनके अकीदे के मुताबिक, जो आकर उनकी हुकूमत को कायम करेगा। ये अपनी किताबों में उसको मसीह दाऊद भी कहते हैं। और ये जो जब दज्जाल आएगा तो औरतों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाएगी। मुस्नद इमाम अहमद में है कि मर्द जो हैं वो अपनी करीबी रिश्तेदारों यानी मां, बेटी, बहन, फूफी, इनको वो रस्सियों से बांध देगा। मर्द जो है ये कहीं दज्जाल की तरफ ना निकल जाए।
اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں، یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے، یہ عام طور پر نارملی آپ ان کو بولیں تو یہ مان جاتے ہیں، لیکن دجال کے گروپ میں شرکت کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانیں گی عورتیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ ان کے گروپ میں شامل نہ ہو جائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے گروپ میں شامل ہوں گی. تو یہ وہاں سے اصفہان سے خراسان جائے گا، خوزستان جائے گا، کرمان جائے گا، یہ مسند امام احمد میں ہے. ان تمام کا تعلق، یہ جتنی جگہ میں بتا رہا ہوں، ان کا تعلق ایران سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی کافی سلطنتوں پہ قبضہ ہو جائے گا، تبھی تو وہ ان علاقوں میں پھرے گا، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایران کے ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. یہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود میری اسٹڈی کے مطابق جو حرم بنتی ہے یا جہاں سے مسجد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اگر درمیان میں بلڈنگز نہ ہوں تو وہ اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن دجال سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ میں فرق ہے. یہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی کی جو حدود ہے نا، یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا. اب آپ پوچھیں گے وہ سعودی عرب میں کون سی دلیل ہے؟ تو بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند امام احمد، یہ تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دجال احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا. اب آپ میں سے جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ احد پہاڑ کے پاس تو آپ گئے ہیں نا، سارے لوگ جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبر مبارک ہے، وہاں لوگ دعا مانگتے ہیں، احد پہاڑ کے پاس ہی ہے. تو احد پہاڑ تک دجال جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد بھی ہے، احمد میں بھی ہے. اور وہ دور سے مسجد نبوی کو وہاں دیکھے گا، احد پہاڑ کے پاس یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی. تو دیکھے گا مسجد نبوی کو اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا دجال، وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے، یہ مسجد احمد ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دجال سعودی عرب تک تو چلا جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر جو ہے مسجد حرام، ان کی جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر وہ نہیں داخل ہو پائے گا. تو وہ آگے بڑھنے لگے گا، احد پہاڑ تک جائے گا، آگے بڑھنے لگے گا، ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے جو ہیں اسے نظر آئیں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا. احد پہاڑ اور جرف یہ مدینہ میں ہی ہیں، حضور فرماتے ہیں جرف یہ بھی مدینہ میں ہے. ہاں وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکے گا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ احد تک جا پائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے. یہ مسلم شریف میں ہے، خلاصہ اس کا بیان کیا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کے چلی جاتی، بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے. آپ کبھی بادلوں کو جاتے ہوئے دیکھا کریں، نیچے سے کم نظر آتے ہیں، اگر چھائے ہوئے ہوں تو پھر کم، اگر ایک دو ہوں تو پھر نظر آتا ہے، لیکن بلندی سے آپ کو بڑے نظر آئیں گے اگر آپ ہوا کے بعد اس کے اوپر جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیدل چلے گا؟ دجال جب آئے گا تو کیا پیدل چلے گا؟ یہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے، کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی پنڈلیوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ ہوگا فاصلہ پنڈلیوں کے بیچ میں. تو وہ پیدل بھی چلے گا، ہوائی سفر بھی کرے گا، بحری سفر بھی کرے گا، تمام سفر کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سفر میں استعمال کیا کرے گا؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو آپ کو پتا کہ سب سے آسان ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ مذاق اڑانا شروع کر دے، کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے، تحقیق کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو اتنی کون محنت کرے. اب اس حدیث کو سمجھنا تھا. دیکھیے آپ جن چیزوں کے نام رکھ رہے ہو نا، ایکسیڈنٹلی نام رکھ دیتے ہو آپ. یہ ایکس ریز، یہ کیا نام ہے؟ ریز کی تو سمجھ آ گئی، یہ ایکس کیا ہے؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام آپ نے کیا کیا؟ وقت کے نام پہ رکھ دیے، آپ نے ان کا نام بندے کے نام پہ رکھ دیا. تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نام پہلے بتا دیتے تو اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں، تو کس کو کیا سمجھ آتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنے الفاظوں میں
ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے دن کے اندر بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائیں. اب حضور نے کیا کہا کہ وہ گدھے پہ سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی سواری گدھا اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا اور فاصلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں 40 ہاتھ ہیں. اب بتائیے تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ گدھا تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا، ہوا کے برابر کہاں چلے گا بھائی؟ تو جب حضور اس کی رفتار ہوا بتا رہے ہیں اور سواری گدھا بتا رہے ہیں تو اب گدھا سے مراد یہ گدھا نہیں ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، مار کھاتا ہے صرف اسی وجہ سے اپنے مالک سے کہ یہ چلتا نہیں ہے. رک جائے گا، تھوڑا سا سامان اوپر رکھو تو چل پڑے گا، زیادہ سامان رکھو تو رک پڑے گا، تو یہ تو چلتا ہی نہیں ہے. تو تیز رفتاری اور گدھا دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور گدھا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو گدھا کیوں کہا ہے. تو حضور دجال کی سواری کو گدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اور پھر حضور نے کہا کہ گدھے کے کان، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. تو کیا گدھے کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں؟ تو کیا حضور نے گدھا نہیں دیکھا تھا؟ کو خدا کا خوف کرو. مذاق اڑانے سے پہلے سمجھو کہ حضور کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ان جیسا فصیح و بلیغ اور ان جیسا ذہین انسان دنیا میں نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہوا کا تذکرہ آئے گا تو ہوا میں جو گدھا چلتا ہے اس کا نام جہاز ہے آج کے دور میں. تو ہوا میں چلنے والے گدھے کا نام، اب ہوا میں چلنے والے جہاز کو حضور نے گدھا کیوں کہا؟ 2 وجہ سے گدھا کہا. ایک تو یہ کہ سامان اٹھانے میں گدھا مشہور ہے اور جہاز، ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی سامان بہت اٹھاتا ہے. دوسرا، گدھا جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں چلتا، اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے دھکیلے تو پیچھے چلتا ہے ورنہ وہ آگے چلتا ہے. اور یہی ہوا کے گدھے کا کام ہے جہاز کا. جہاز بھی پیچھے کی طرف نہیں جاتا، آگے کی طرف جاتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوں، میرے تو اب عرصہ گزر گیا اس میں بیٹھتے ہوئے، تو جب بھی جہاز جو ہے وہ ہب سے پیچھے آتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے اس کو پیچھے دھکیلتی ہے. تو گدھا، جس طرح گدھا پیچھے خود نہیں جاتا اس طرح ہوائی جہاز بھی پیچھے خود نہیں جاتا. اور پھر دوسری بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس گدھے کے کان جو ہیں وہ لمبے ہوں گے. تو آپ آج جا کے دیکھ لیجئے، نارملی طور پر ہوائی جہاز کی ونگ سپین جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنے حضور نے 40 ہاتھ جو ہیں وہ بتلائے. تو دجال اپنے سفر کے دوران بہت سارا سامان رکھے گا، تو جہاز سامان لے جانے میں گدھے ہی کی طرح کام آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دجال ہوائی جہاز کا استعمال کرے گا، کیونکہ دجال نے 40 دن رہنا ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھومنی ہے. تو کیا گدھے پر رہے گا؟ گدھے پہ تو اصفہان سے سعودی عرب تک نہیں پہنچ سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار ہیں. ایک خلائی شٹل 45 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا جہاز ہو. اسرائیلی ماہرین نے ہیرون نامی ایک طیارہ بنایا. پہلی پرواز 14 جولائی 2006 کو ہوئی. اسے منظر عام پر جون 2007 کو لایا گیا. جبکہ فی الحال یہ جہاز 30 گھنٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. حدیث میں 40 ہاتھ کا ذکر ہے. اس جہاز کے پروں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 85 فیٹ کا فاصلہ ہے. عام طور پر جہازوں کے ونگ سپین جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے. بلیک برڈ SR-71 22 دسمبر 1964 میں اس کی پہلی پرواز ہوئی. اس کی رفتار 2904 مائل پر آور بتائی جاتی ہے اور اس کا ونگ سپین سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں اور آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:54 پہ. اب سے ٹھیک 10 منٹ بعد مولانا رضوان محمود صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہماری تقریر کا 6واں حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر 40 دن رہے گا. سوال یہ ہے کہ وہ 40 دن کیا کرے گا؟ تو
وہ 40 دن کے اندر بہت کچھ کرے گا, ساری دنیا کا سفر کرے گا 40 دن کے اندر. پہلے حدیث سن لیجئے. مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور 40 دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پریشانی کی وجہ سے دن 1 سال کا لگے گا. یہ بات نہیں ہے, وہ پریشانی کی وجہ سے 1 سال کا نہیں ہوگا, وہ حقیقت میں ہی 365 دن کا ہو جائے گا پہلا دن, اور دوسرا دن جو ہے وہ 30 دن مہینے کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے یعنی 7 دن کے برابر ہوگا, اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے سے پتہ چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی ہی بڑے ہوں گے. ان 40 دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا. انسان 3 چیزوں کی طرف بھاگتا ہے, روٹی, پانی اور زندگی. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے, اس کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے, لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے. تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا. بخاری شریف کی حدیث سنیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا. اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جبل خبز یعنی بریڈ, اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے. اور پانی کا دریا ہوگا. اب اگر واقعی اس کے بظاہر معنی لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا ذلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے, ایسا نہیں. تو اب کیا مطلب ہوا, اگر وہ شہروں میں جائے گا, دنیا پھرے گا, تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. یا پہاڑ روٹیوں کا اٹھا کے چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جملوں کو جب ملاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا خوراک کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور پانی کے تمام ذرائع کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے اوپر, روٹی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, خوراک پہ کنٹرول یعنی کھانے کی اشیاء پر مکمل کنٹرول ہوگا دجال کا. ان میں خام مال بھی شامل ہیں اور جو خام مال سے مصنوعات بنتی ہیں وہ دونوں شامل ہیں. جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ تمام غذائی مواد تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں. قدرتی غذائیں کم اور مصنوعی غذائیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ڈبل روٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں, بسکٹس کا استعمال بہت ہوتا ہے, جانوروں کی افزائش مصنوعی طریقے سے ہو رہی ہے, فصلیں مصنوعی بیجوں سے اگائی جا رہی ہیں. تمام ممالک میں اپنی پسند کے بیج بھیجے جاتے ہیں, ان سے فصل اگاؤ. پاکستان کو بولا کہ گندم کا یہ بیج اچھا ہے, ہمارا بیج یوز کرو, اپنا چھوڑ دو. جلدی فصل حاصل کرنی ہے تو کھاد ڈالو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی دوسرے کا بیج اپنی زمین میں ڈال لیا, اس کے بعد سمجھو کہ زمین گئی, اب وہ کسی کام کی نہیں رہی. تو جب یہ سارے بیج دنیا میں بھیج دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو ہو گیا اس کا. تو یہی نظام آگے چل کے دجال تک چلے گا. تو دجال کے پاس یہ تمام کمپنی اس کے کنٹرول میں ہوں گی کہ وہ جہاں جہاں بیج اور جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں, فصلیں ساری کنٹرول میں کر لے گا. فروری 2000 کی بات ہے کہ میں دبئی میں لیکچر دینے کے لیے گیا, 2000 کی بات کر رہا ہوں. وہاں جنگ اخبار کا ایک مضمون ملا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 2000 کا وہ ٹکڑا سنبھالا ہوا آج آ کر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو اس میں کیا تھا, ہندوستانی سائنس و ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنا شیوا نے پنجاب انڈیا میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 موجودہ سپر پاور کمپنیاں پوری دنیا کی خوراک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور تمام حربے آزما رہی ہیں. چنانچہ ہمیں مشترکہ طور پر اس سامراجی اور استعماری حملے کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو حملہ ہے, یہ جو ہماری فصلوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں, یہ ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے. کیڑے مار دوائیوں اور کیمیکل کھاد کے ذریعے سے نہ صرف زراعت بلکہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. زیادہ پیداوار دینے سیڈز کے ذریعے ہماری کھیتوں کی ہریالی سلب کرنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر شیوا, یہ ہندوستانی, میں بات نہیں کر رہا, کہتی ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا کے کاشتکار فصلوں کو محفوظ رکھنے والی ادویات کا استعمال ترک کر دیں تو اپنی زرعی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کر سکتے ہیں.
اور مزید بتایا کہ انڈونیشیا نے اپنی مصنوعی کھاد کے استعمال میں آدھی کمی کر کے اپنی زرعی پیداوار میں 33% اضافہ کر لیا ہے. تو دیکھا آپ نے, یہ مضمون میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا, جو بندہ ملے لے, یہ لو جی روٹی لے لو, یہ لو روٹی لے لو. تو اگر پہاڑ لے کر پھرے گا تو روٹیاں تو آگے دوسرے چوتھے دن میں سوکھ جائیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ دوسرے ملکوں کی فصلوں پر بھی کنٹرول اس کا ہوگا, اور مصنوعی اس قدر خوراکیں عام کر دی جائیں گی کہ دنیا کو مصنوعی خوراک کا عادی بنا دیا جائے گا کہ لوگ بیچارے محتاج ہو جائیں گے. جیسے اب دیکھ لیجئے ڈبل روٹی اور ان تمام چیزوں کے لوگ جو ہیں وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں. گندم کی روٹی جیسے کھائی جاتی تھی وہ سب کی سب چھوڑی جا رہی. تو اب اس تناظر میں آپ کو حدیث کی سمجھ آ جائے گی کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوراک کے تمام ذرائع پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا. اب جو حضور نے فرمایا کہ وہ پانی کا دریا اس کے پاس ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دریا کسے کہتے ہیں. مجھے دریا کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دریا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دریا کتنا ہوتا ہے؟ امریکہ میں دریا اتنے مشہور نہیں, سمندر کے بیچ زیادہ مشہور ہے. ہمارے ملکوں میں دریا زیادہ مشہور ہوتے ہیں. تو دریا اس کے پاس ہوگا. سنن ابی داؤد میں ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک دریا لے کر آئے گا. اب یہ دریا تو کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا. تو اس بات کو ظاہر طور پر محمول کریں تو ممکن نہیں, کیونکہ دریا 6 فٹ کا نہیں ہوتا. دجال شہر شہر پھرے گا. دریا شہر میں آ جائے تو پھر شہر شہر نہیں رہتا. اس کا مطلب بالکل یہی ہے جو اپنی زبان کہتے ہو, اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں بڑے بڑے بدماش ہیں بھائی, بڑے بڑے منسٹرز اس کے ہاتھ میں ہیں. تو کیا وہ 5 منسٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جب وہ اشارہ کرے گا تو وہ 5 منسٹر اس کی ہیلپ کے لیے آ جائیں گے. یہی مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں دریا ہوگا, یعنی جب وہ چاہے گا تو وہ پانی دے گا, جب چاہے گا پانی کو روک لے گا. اب پانی کی کئی اقسام ہیں. ایک تو ہے پینے کا پانی, ایک ہے بارش کا پانی, ایک ہے دریا کا پانی جو فصلوں کو دیا جاتا ہے. تینوں پانیوں پر اس کا کنٹرول ہوگا دجال کا. پینے والے پانی پر کنٹرول کیسے ہوگا؟ دیکھیں آج کل دودھ, لسی, سکنجبین اور تخم بالنگا, یہ ساری چیزیں آپ بھول گئے ہیں. گاؤں والوں کو بھی نہیں پتا, اور اصلی دودھ تو اب گاؤں میں بھی نہیں ملتا. سب لوگ منرل واٹر یوز کرتے. یہ منرل واٹر جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے. ورلڈ واٹر فورم کو ہالینڈ کے اندر کمپنیز کو جب کانفرنس ہوئی تو اس کو پیسے دیے گئے کہ یہ بتلاؤ کہ جو پینے کا پانی زمین کا ہے یہ صحیح نہیں ہے, باٹلز کا پانی پیا جائے. تو جب باٹلز کا پانی اسٹیٹس بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک آدمی وہی پانی پیے گا. تو پینے کے پانیوں پر کنٹرول ہو گیا. اسی طرح مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی ٹینک, پائپ, واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہے متعارف کروائی جا رہی ہیں. تو لوگ نلکے کا اور کنویں کا پانی نہیں پیتے, جبکہ یہ پانی انسان کی باڈی کے لیے زیادہ مفید ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. دوسرا دجال کا یہ ہوگا پانی کا کنٹرول کرنا کہ وہ اپنے نام ماننے والے ملکوں کے پانیوں کو ڈیم کے ذریعے سے بند کر دے گا. اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پانیوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ان کے دریا بالکل جو ہیں وہ خشک ہو گئے. یہی وہ دجال کرے گا کہ پانی جو ہیں ان کو روک لے گا, غیر قانونی بند بنا لیے جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پانی کو جو ہے وہ ترس جائیں گے. اب پانی کا ایک ذریعہ بچتا ہے بارش. بارش پر بھی دجال کا کنٹرول ہوگا. اس کے اب 2 معنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف میں ہے کہ دجال آسمان کو کہے گا بارش برسا, تو بارش برسا دے گا آسمان. ایک اور طریقہ ہے بارشوں پر قبضہ کرنے کا. اگر آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت کریں تو اس سے بھی موسم چینج ہو سکتے ہیں. آپ ویکیپیڈیا, انسائکلوپیڈیا پہ جا کر HAARP ٹائپ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام. اس کا ریسرچ سینٹر الاسکا میں ہے. اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں US ایئر فورس اور US نیوی. بتایا کچھ اور جاتا ہے, کام کچھ اور ہے. اس کا اصل کام ہے موسموں میں تبدیلی لانا اور موسموں کو کنٹرول کرنا. راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑک کر مصنوعی بارش لانا. 1993 سے کام تیزی سے چل رہا ہے. تو آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کرۂ ارض میں 7-8 ہرٹز کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ڈال دیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی. تو نتیجتاً خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی. اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکہ میں. APTI برنارڈ ایسٹلینڈ, president of ARCO. Eastland was granted US patent number 4686605
for this invention on August 11, 1987. इसने जो चीज या तकनीक इजाद की है वो मिरर फोर्स के नाम से है। ईस्टलैंड ने बताया कि हम इस तकनीक के जरिए से सूरज की हीट को दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, मेकिंग इट। फिर क्या होगा कि हवाओं के रुख फेरने में आसानी होगी, जिसके नतीजे में इथियोपिया में बारिश बरसाई जा सकेगी। तो अगर आज के दौर में ऐसा हो सकता है कि कुर्राए अर्द की फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप मौसम चेंज कर सकते हैं, या आप जमीन के अंदर ज्यादा इर्तिआश बिजली डालकर जो उसकी मामूल की रफ्तार है उसको तेज कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जो ईस्टलैंड ने तकनीक जो अभी निकाली है इसके जरिए से वो बारिश बरसा सकता है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें जो हैं उस दौर के अंदर तरक्की याफ्ता शक्ल में जाके दज्जाल के पास हों, तो दज्जाल जो है वो इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से एक मसनूई बारिश जो है वो ला सके, ऐसा भी पॉसिबल है और लगता है यही है। गुफ्तगू जारी है, इजाजत दीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लामिक सेगमेंट की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और ये सेगमेंट आप लिए पेश करते हैं मगरिब से पहले। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मौलाना मुख्तार नईमी साहब, और आपको बताएंगे आज मगरिब का वक्त होगा 5:55 पे, दैट्स 5:55। और आइए मौलाना मुख्तार नईमी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम का शिवा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हमारा जो है वो 7वां हिस्सा है, यानी पार्ट है, किस्त है या दर्स है दज्जाल के टॉपिक पे। इस पे आपको मैंने पीछे ये बतलाया था कि दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ होगा और पानी का दरिया होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब रोटियों का पहाड़ जो है वो एक लेकर चलेगा तो रोटियां समझ में नहीं आती कि वो कहां कहां तक उठाए फिरेगा, और पहाड़ जो है वो अगर दरिया उसके पीछे पीछे चलेगा तो फिर शहर में पानी आ जाए, एक दरिया आ जाए तो सारा शहर जो है वो डूब जाता है। तो इससे मुराद ये है कि पानियों पे भी उसका कंट्रोल होगा। बारिश जो है ऐसा कुछ सिस्टम हो जाएगा कि बारिश जो है वो खुद अपने तरीके से भी वो बरसाएगा। वो कैसे, उसके ऊपर रिसर्च जो है वो अमेरिका में हो चुकी है। ऐसे जो है वो सिस्टम बना लिए गए हैं और तरीके बना लिए गए हैं कि बारिश जो है वो जमीन के अंदर इर्तियाश पैदा करके उसकी लहरें और उसकी रफ्तार को तेज करके जो है वो बारिश बरसाई जा सकती है। और अभी 1987 के अंदर जो मिरर फोर्स जो है जिसको पेटेंट करवाया गया है, उसने यूएस फोर्स और यूएस नेवी और इन सबको ये बतलाया है कि मैं इथियोपिया के अंदर भी बारिश बरसवा सकता हूं, इसके जरिए से हमें बड़ा फायदा होगा। और ये जो मौसम जो चेंज हो रहे हैं इसके पीछे एक बड़ी चीज यही है कि वो तजर्बात हैं कि जो कामयाब हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि दज्जाल का जो है वो इनके ऊपर कंट्रोल हो जाए और वो कुर्राए अर्द की फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेंज कर सके, और ये अब हो रहा है और इस पे कंट्रोल हो चुका है। इसके अलावा रोटियों पे कब्जा ये है कि मसनूई गजाएं जो हैं वो आम हो जाएंगी, तो दज्जाल का जो है वो रोटियों पर गजा पर भी कब्जा हो जाएगा। पूरी दुनिया में बीज जो हैं, ऐसा हो सकता है कि दज्जाल जब आए तो वही बीज इस्तेमाल जमीन उगा सकती हो जो वो देगा, उसके अलावा वो जमीन जो है ना वो ना उगा सकती हो। तो ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। अब एक और हदीस जो है वो मैं पढ़ता हूं, वो ये है, मुस्लिम शरीफ में है कि दज्जाल जब किसी खुश्क जमीन से गुजरेगा उसे कहेगा कि अपना खजाना उगल दे, तो वो जो जमीन है वो अपना खजाना उगल देगी, जिससे जमीन के खजाने उसके पीछे यूं होंगे जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता चलता है। अब दज्जाल जिस दौर में आएगा तो यानी कि जमीन के सारे खजाने जो हैं, अब जमीन का सबसे बड़ा खजाना क्या होता है, यूरेनियम और प्लाटिनियम जो है, इसके अलावा सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं। ये जो खजाने हैं उसके फसल भी इसमें आ सकती है। वो जमीन जो है वो सब की सब उगल देगी, यानी कि दौलत पर भी दज्जाल का जो है वो कब्जा होगा। अब ये दौलत के ऊपर दज्जाल का कब्जा किस तरह होगा, तो उसकी मिसाल मैं आपको आज के दौर से देता हूं, और चूंकि आप अमेरिका में हो इसलिए मेरी बात को बड़ी जल्दी से समझ जाओगे।
آپ یہ جانتے ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو صرف دو ادارے چلا رہے ہیں, پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں معیشت کو دو ادارے, ورلڈ بینک اور IMF, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. تو دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے. یہ کسی طرح بھی مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف کرتے ہیں. اور ان دونوں بینکوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکرز. اور اس کو کون کرتا ہے؟ بگ برادرز. تو گویا کہ پوری دنیا کے بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ان کا ہے. اب میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ دجال کے دور کے اندر اگر ایسا ہو کہ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیشنل بینکرز جو ہیں یہ دو بینکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دو بینک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ دجال کے فالوور جو ہیں یا دجال کے پاس ایسا سسٹم آ جائے اس دور میں کہ وہ پورے بینکوں پر ہولڈ کر لے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں. تو وہ جو ہے کنٹرول کر لیں. تو اب بتائیے آپ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے, جس کو جو مانے گا اس کو وہ پیسے دے دے گا, دولت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی. تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور دولت کو ایک اور طرح سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے, ایک نظام بنایا جا رہا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ کرنسی کو ٹوٹلی پوری دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے. یہ کرنسی سمجھتے آپ؟ پیسے, ڈالر. ہمارے ہاتھ میں امریکہ میں تو آتے ہی نہیں ہے. غریب ملکوں کے اندر اتنا ڈھیر لگا رہتا ہے, اٹھاتے ہیں وہ زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی کرنسی 3 نوٹوں میں تبدیل کر دی جائے. صرف 3 کرنسیاں پوری دنیا میں چلیں. جیسے ایک یورو ہے, امریکہ کی کرنسی ہوگی, ڈالر چلے گی. ایک جو ہے وہ ایشیا کے اندر ملا کر بنا دی جائے. یہ ابھی سوچا گیا ہے. اور اگر 3 کرنسیاں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرنسی پر ہولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. زیادہ کرنسی ہو تو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو دجال کے پیچھے خزانے چلیں گے. مطلب یہی ہوگا کہ کرنسی آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے. تو کرنسی کس طرح ختم کی جا رہی ہے, اس کو وجہ یہ ہے کرنسی کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے. ہارڈ کرنسی کو سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ہارڈ کرنسی لے جا رہے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ڈھونڈ نہیں سکتے, اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر کیا کیا گیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کرنسی ختم کرو اور اس کو الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کیا جائے. جتنی بھی کرنسی کا لین دین ہو, آگے پیچھے ہو, یہ اس کے ذریعے سے ہو. اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے. برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ کارڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں. الیکٹرانک منی اور سمارٹ کارڈز, ان کو متعارف کروایا گیا ہے. اس کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے. یہ جو سمارٹ کارڈ یوز کیے گئے ہیں مائکرو چپ ہے. مائکرو چپ کیا کرتی ہے کہ جس جگہ آپ نے پیسے خرچ کیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس نے آج وال مارٹ سے گروسری خریدی, اتنے پیسے دی, اور گروسری بھی لکھی جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ کدو خریدے ہیں, ٹینڈے خریدے ہیں, کیلے خریدے ہیں, کیا خریدے, وہ ساری اس کے اندر ریکارڈ کر لے گی. پھر اس نے کس جگہ پہ خریدے ہیں, کس ملک میں خریدے ہیں. تو سمارٹ کارڈ کے اندر وہ جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ چپ آپ کا ریکارڈ رکھے گی. تو وہ جو برطانیہ نے جو یہ کارڈ چلایا ہے, اس کارڈ کو مونڈیکس اسکیم اور ویسٹرن مڈلینڈ بینکس اور برٹش ٹیلی کام, یہ تینوں کی سرپرستی اس کو جو ہے وہ حاصل ہے, کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر تو ریکارڈ جمع نہیں ہو سکتا نا. تو وہ یہ تینوں کے تینوں اس کو کر رہے ہیں. تو اب جب آپ یہ مثال میری سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات بھی سمجھ جاؤ گے کہ دجال کے دور کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنسی کو ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ یوں کرے گا کہ پھر چونکہ سسٹم کیا ہوگا, ابھی نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن پلان یہی ہے کہ آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی آدمی اگر ایک کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو یا تو قید کر دی, سزائے موت دے دی جائے گی, سزائے موت نہیں تو قید کر دیا جائے گا. یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں $1 آ گیا, دیکھا گیا کہ اس کے پاس $10 ہیں یا $20 کا نوٹ ہے, تو یہ لا بنا دیا جائے گا کہ کوئی آدمی کرنسی استعمال کر ہی نہیں سکے گا. اور ابھی اس کا سسٹم بالکل بن گیا ہے. اب کیا ہے, کارڈ کو بھی ختم کر دیا جائے گا. ایک دور کے اندر کارڈ ختم ہو جائے گا, صرف آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے, اعداد و شمار کے ذریعے سے اپنے پیسے ادھر ادھر کے ادھر, آپ کے پاس صرف یہ ہوگا 2 3 4 5 6 7 8 9 10, بھائی یہ ہوں گے آپ کے پاس 1000 2000 3000, اور گنتی ہوگی, آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا, ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث مبارکہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. وہ حدیث مبارکہ کس طرح سمجھ میں آئے گی کہ یعنی جو دولت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ, اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی. تو دنیا بھر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے, یہی تو حال ہو رہا ہے. سینٹرل بینک, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک, یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. سارے پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے.
یہ ہو سکتا ہے اس کے دور کے اندر ایسا ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے. بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو BIS جو ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جو بینک ہیں، یہ بڑے 10 بینکوں کے اندر جو ہیں مرج ہو رہے ہیں. یہ بڑے 10 بینک جو ہیں، ان دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور IMF کا رہنمائی ہو جائے، یہ اسے کنٹرول کر لے گا. تو میں یہ صرف مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا دولت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا. جس کے پاس بینک ہوگا اسی کے پاس ہی دولت ہوگی. تو اب اگر بینک ہی کسی آدمی کی طرف چلے جائیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آئیے اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. اتنی تشریح کے بعد اب حدیث کو سمجھنا آسان ہے. مسلم شریف میں کہ جب وہ کسی خشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہیں وہ خزانے چلیں گے. تو خواتین و حضرات، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دماغ کے اندر رکھنی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، نام ہیں جو چیزوں کے، یہ ہر دور، ہر جگہ اور ہر زبان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک اسپیشل کسی کا نام بتلا دیتے تو وہ چیز ظاہر ہوتی بہت عرصے کے بعد، تو پہلے والے اس کو کیسے سمجھتے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک لائن بتا دیتے ہیں، ایسا ایک جملہ بتا دیتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی انسان آئے وہ اس دور والا انسان اس بات کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آئے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے وہ فصیح و بلیغ کہتی ہے. فصیح و بلیغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ چھوٹے جملے کا استعمال اور بڑے معنی کا اظہار، اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، کہ آدمی تھوڑے الفاظ استعمال کرے اور بڑے معنی جو ہے وہ دنیا کو دے دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے رحمت للعالمین ہیں. ایک ایک چیز ہمیں دجال کے بارے میں بتلا رہے ہیں. دجال ابھی آئے گا، لگ جائیں گے 150-200 سال تو ابھی ہے نا، ابھی تو لگیں گے. اتنی جلدی آپ پریشان مت ہوں، لیکن یہ کہ تیاری ضرور کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کو وہ دعائیں یاد کرائیں اور ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ مسجد غوث الاعظم سے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچتی رہے گی. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اسلامک سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے اسلام اور ہماری زندگی، جس میں مولانا مشتاق نبوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا شبہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس ٹاپک کو بہت بڑھا سکتا تھا، لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹاپک کو نیٹ پر بھی اور ہمارے ریڈیو پر بھی بہت سے لوگوں نے بڑی دلچسپی سے جو ہے وہ سنا. آج اس کی آخری قسط ہے کہ دجال سے ہمیں بچنا کیسے ہے اور دجال کے ساتھ ہوگا کیا. میں نے بیچ میں سے کافی جدید ریسرچ جو ہے وہ چھوڑ ڈالی، اس لیے کہ اب آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے گا. میرا کام صرف آپ کو ایک لائن دکھانا ہوتا ہے. دجال جو ہے، اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ سورہ کہف کا جو ہے وہ تلاوت سورہ کہف کی کیا کریں ہر جمعہ کو. جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کافارا لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھے گا. جس کسی کو دجال ملے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کا ابتدائی حصہ پڑھے. تو سورہ کہف کا ابتدائی حصہ تبھی پڑھو گے نا جب آپ سورہ کہف آپ کو آتی ہوگی، اس کی پہلی 10 آیات. تو آپ ہر جمعہ کو پڑھا کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں. جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اگلے جمعے تک جو ہے وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے. تو پہلا. تو دوسرا کام یہ آپ لوگ کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹے یہ آئے گا، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، وہ اپنے بیٹے کو بتائے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نسل در نسل جو ہے یہ علم پھیلتا رہے گا. کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر ہی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، یعنی خراساں کی جانب سے، جو آج کے زمانہ میں ایران میں ہے، اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چلے گا حتیٰ کہ وہ جبل احد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا، یعنی سعودی عرب تک یہ پہنچ جائے گا. فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ شام میں یعنی سیریا میں جا کے وہیں یعنی اس طرف ہی ہلاک ہوگا. یہ ہلاک کہاں ہوگا اور کیسے ہلاک ہوگا؟
حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد جو ہے یہ یروشلم میں ہے اور آج بھی یہ ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے گی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق جانب میں سفید مینارے پر نازل ہوں گے، اور نازل ہوتے وقت ان پر 2 رنگین جبے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، پھر اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر سے خوبصورت موتی گریں گے، اور کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کر مر نہ جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کی رفتار اس حد تک ہوگی جہاں تک ان کی نظر پڑے گی، یعنی خوشبو آپ کی بہت تیز سمیل جو ہے آپ کی جائے گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں کے کافر مرتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اس پہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی اگلی قسطوں میں ڈسکس جو ہے وہ کریں گے۔ تو ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ امام تسلیم کر لیے جائیں گے، اور چونکہ روٹین میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، ان کا بڑا لشکر ہوگا، تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہو جائیں گے۔ جب پیچھے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں گے اور کہیں گے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی نماز کی اقامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی عزت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا اہل بیت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی کے پیروکار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی اور سر پر تاج ہوگا، یعنی اسلحے سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لیس۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا، یعنی گویا کہ اس کو موجودگی کا احساس نہیں ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دروازہ مسجد کا بالکل ٹوٹلی بند ہوگا، اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے تو اب اس کی پہلی دفعہ نظر پڑے گی۔ نظر پڑتے ساری یوں ہی جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے وہ پگھلنے لگ جائے گا، اور ڈر کے مارے پھر بھاگے گا۔ حالانکہ اس کے پاس تعداد بہت زیادہ ہوگی، لشکر اس کا بڑا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ڈر کے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے پھر، اور اس کو جا کر باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ حالانکہ یہ پگھلتا ہے، یہ پگھلنے کا مطلب آپ محاورہ نہ لیجئے گا، واقعی ریئل میں وہ پگھلے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ قبل اس کے کہ وہ پگھل جائے آپ اپنے اسلحے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیں گے، اور آپ کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے خون کے ساتھ جو ہے آلودہ ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست دے دے گا دجال کو، اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کے سب آپ چھپیں گے، بھاگیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پکڑ پکڑ کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے، گرد و غبار، اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر وہی نازل فرمائے گا، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ اب ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے کہ جن پر تم بھی قابو نہیں پا سکو گے، تو لہٰذا تم میرے بندوں کو جبل طور پر لے چلو تاکہ وہ اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں۔ وہ مخلوق کون سی ہوگی؟ وہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، آپ تک اس کی نالج بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو سب سے زیادہ دہشت جو ہے وہ دجال کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی ہے؟ وہ بنو تمیم کی ہے، ان کی بہت زیادہ دہشت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے، تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں آگے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میں نے 8 قسطوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پہنچا ڈالی، یہ میرا منصب اور یہی میرا فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔ اب آپ کا آگے سننے کے بعد فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچے تک پہنچائیں، وہ بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تم نے آگے اپنے بیٹے کو پہنچانی ہے۔ کوئی چیز، کوئی ایسا کوئی حدیث ہو، کوئی جملہ ہو تو بلغوا عنی ولو آیا، فرمان علی شان ہے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ المخلوق کے اندر جن کے برابر کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک جملہ بھی ہو تو وہ تم آگے پہنچا دو۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔